بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے فرعون کے پاس، اور ایک تو اسے توحید کی دعوت دی، اور دوسرا اس سے یہ تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل کو آپ نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ ایک آزاد قوم ہے، آزاد لوگ ہیں، لہٰذا ان کو میرے حوالے کر دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ راتوں رات لے کر بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جائیں، اور راستے میں دریا آئے گا اور راستہ بنے گا دریا کے بیچ میں، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ اپنے پوری جماعت کو اس میں ڈال کے پار ہو جائیں گے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے فرعون کی ناکامی کو، ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور منکرین قیامت جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں ان کا ایک اعتراض بھی ذکر کیا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یقیناً ہم نے ہی نجات دی بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے، سزا سے، من فرعون، جو فرعون ان کو دیتا تھا، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بڑا بن رہا تھا حد سے نکلنے والوں میں، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو منتخب کر لیا تھا، علی علم، اپنے علم اور حکمت کے اعتبار سے۔ اور کیجئے گا دوست، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اپنے علم اور اپنی حکمت کے اعتبار سے، علی العالمین، اس زمانے کے تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ اس وقت کے جتنے لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں، ان سب کے مقابلے میں ہم نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا، چن لیا، فضیلت دے دی ان کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو وہ نشانیاں دی کہ جس میں واضح نعمتیں، انعامات موجود تھے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ مکہ والے پھر بھی یہی کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ ہم پر ایک ہی مرتبہ موت آئے گی، وما نحن بمنشرین، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ فأتوا بآبائنا، اور کہتے تھے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمارے ان مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آئیں دوبارہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ تو ایک بات تو
آج کی جو آیات میں ہے وہ کیا ہے دوستو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور فرعون اللہ کے مقابلے میں دشمنی پر اترا ہوا ایک نافرمان اور معصیت سے بھرا ہوا بندہ ہے۔ ایک طبقہ فرعون کے پیچھے چلا اور ایک طبقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا، لیکن نجات کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے۔ نجینا بنی اسرائیل، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے قائد اور رہنما درست چن لیا تھا، ان کے راستے کا رخ صحیح تھا، اور جب انسان صحیح راستے پر جائے گا تو نجات پالو۔ آج بھی میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں معیار وہی ہے۔ اس امت کی نجات اور کامیابی کا واحد اور بنیادی راستہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ آپ کو چھوڑ کر جتنے راستوں پر امت گئی ہمیشہ ناکام ہوئی، خائب و خاسر ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے، ضابطہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے پیچھے چلتا ہے وہ نجات پائے گا، اور جو اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کے پیچھے چلے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی اور بنی اسرائیل کو عزت دی گئی کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر ان کو منتخب کیا، ان کو چن لیا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اور ان کا جو انتخاب ہوا، ان کا جو چناؤ ہوا، یہ محض وقتی طور پر نہیں تھا، علی علم، یہ لفظ بڑا اہم ہے دوستو۔ ایک انسان کا علم ہے اور انسان کی سوچ ہے، اور اس میں بیسیوں دفعہ سینکڑوں دفعہ غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں ہم کتنے لوگوں پر اعتماد کر لیتے ہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر، کسی کے حالات کو دیکھ کر، کسی کے لباس کو دیکھ کر بہت جلدی متاثر امپریس ہو گئے اور کہا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، ایک نمبر بندہ ہے، اور اگلے دن کہتے ہیں 2 نمبر بندہ تھا، ہے نا؟ اس لیے کہ ہمارا علم، ہماری سوچ، ہر چیز ناقص ہے، اس میں کمال نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد سے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، یہ منتخب ہو گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ مخلوق میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اور یہ چناؤ جو ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنی آخری نبوت کے لیے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ تو اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات بھی کامل، لہذا آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو چکا، ختم ہو چکا، اب ہدایت کا اور کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر آپ کے لیے جو اللہ نے جماعت چنی، منتخب کی صحابہ اکرام کی، وہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے معیار بن گئے دوست۔ اس کے علاوہ اگر آج انسان یہ ڈھونڈنا چاہے کہ میں دین پر چلنے میں صحابہ کو سائڈ پہ کر دوں، اس جماعت کو ہٹا دوں، یہ نعوذ باللہ میرے لیے معیار نہیں بنے، گمراہی میں ضرور گرے گا، ہدایت کوئی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ انتخاب الہی ہے، واختار لی اصحابی، اور جہاں اللہ کا انتخاب ہوتا ہے علی علم، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی نقص بھی نہیں۔
اس لیے ہماری نجات بھی اسی میں ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ نے جماعت منتخب کی، جن کو چن لیا، رضی اللہ عنہم جن کے لیے فرمایا، جن کو ہدایت یافتہ فرمایا، انہی کی اتباع کے اندر، پیروی کے اندر اس امت کی نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اللہ پاک نے تذکرہ کیا منکرین قیامت کا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر زمانے کے کافر میں مشترکہ طور پہ چلتی، مشترک ہوتی، اور چاہے ان کو گزرے ہوئے کتنی بھی صدیاں ہو گئی، وہ کسی بھی زبان کے ہو، کسی بھی رنگ کے ہو، کسی بھی نسل کے ہو، لیکن وہ بات ان میں اور آج کے کافر میں مشترک ہو۔ لہذا اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس آپ ایک دفعہ مر گئے، اور اس مرنے کے بعد پھر چاہے آپ کو قبر میں دفنایا گیا، چاہے آپ کے جسم کو جلایا گیا، چاہے آپ کو پانی میں بہا دیا گیا، لیکن بس آپ کی کہانی یہیں پر آج ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ جبکہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اصل اور ابدی زندگی کا آغاز تو ہے ہی مرنے کے بعد۔ اصل زندگی کا آغاز تو وہ ہے جس دن انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کرے گا، عالم آخرت کی آنکھیں کھل جائے گی، اور یہ ابدی زندگی کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ تو آخرت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے دلیل پیش کی۔ دلیل کیا پیش کی؟ غور کیجئے گا دوستو، آپ سمجھ جائیں گے۔ کہا جو کام آج نہیں ہو سکتا وہ کل بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، غور کیجئے۔ جو کام آج نہیں ہو سکتا وہ کل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں یہ قاعدہ یا قانون درست ہے یا غلط ہے؟ جی غلط ہے نا۔ بہت سارے کام آج نہیں ہو سکیں گے، کل بالکل ہو سکیں گے۔ آج نہیں ہو سکتے، 5 دن بعد ہو سکیں گے۔ بات سمجھ لیں۔ آج پیٹرول ڈیزل مہنگا ہے، لیکن کہا جائے کہ بھئی آبنائے ہرمز کھلے گا 15 اگست کو، 50% قیمتیں گر جائیں گی۔ مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا خوش بھی ہو جائیں گے ہم لوگ اور مثال بھی ہو جائے گی۔ آج نہیں ہو سکتا لیکن 15 اگست کو ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے نا دوستو۔ اب دیکھیں، مشرکین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہو سکتی۔ بھئی کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہا اچھا اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے باپ دادا اور مرے ہوئے پرانے لوگ جو پہلے گزر گئے ان کو آج زندہ کر کے دکھا دیں، اگر آج وہ زندہ ہو گئے تو کل ہم بھی زندہ ہو سکیں۔ بات سمجھ؟ بات چل رہی ہے کس کی؟ مرنے کے بعد کی زندگی کی، اس دنیا کی نہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے۔ تین چیز اللہ پاک نے فرمایا ایک دن آئے گا، ہر انسان کو موت آئے گی، اس کا وقت ہے۔ اس مرنے کے بعد اس کو لے جا کر کے اس کی قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ جب قبر میں دفنا کر دفنانے والے واپس لوٹیں گے، فوراً اس شخص کے جسم میں ایک روح، ایک حیات ڈال دی جائے گی، جس کو کہتے ہیں حیات برزخی۔ کیا کہتے ہیں؟ حیات برزخ۔ یہ قبر کی زندگی۔ اور پھر ایک وقت آئے گا، کتنی صدیاں، کتنے ہزاروں سال عالم برزخ میں گزریں گے کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن بالآخر وہ بھی ختم ہوگا، میدان محشر قائم ہو جائے گا، اور پھر بندہ برزخ سے نکل کر عالم آخرت میں آ جائے گا۔ اور عالم آخرت کی جو زندگی ہے وہ لا الہ نہایہ ہے، اس کا کوئی اختتام اور کوئی انتہا بھی نہیں۔
ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہر انسان نے زندہ ہونا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ زندگی اس دنیا میں ہے یا آخرت کے اندر ہے؟ آخرت کے اندر بھائی، بات آخرت کی چل رہی ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اس انسان کے جسم میں روح ڈال دی جائے گی اور یہ اٹھے گا، میدان محشر کی طرف جائے گا، پوری خلقت جمع ہوگی، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، انبیاء آئیں گے، ممبر لگیں گے، اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا، یہ سب چیزیں ہونی، وہ آخرت کے احوال ہیں۔ لیکن انہوں نے نادانی کی وجہ سے کیا کیا کہ عالم آخرت کی زندگی کا انکار کرنے کے لیے کہا کہ چونکہ اس دنیا میں ہمیں اپنے دوبارہ مرے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے، یہاں نظر نہیں آئے تو وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو سوال اتنا، اعتراض یا اشکال اتنا ایک بیکار لایعنی اور ڈیگریڈ سوال تھا کہ اس کی طرف اللہ پاک نے توجہ بھی نہیں فرمائی، التفات جس کو کہتے ہیں، جواب کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ تو ایک بے مقصد سی بات ہے، بہت سارے کام، اور میں نے آپ کو جیسے مثال دی، ایک کام 2 دن بعد ہو سکتا ہے، 4 دن بعد ہو سکتا ہے، مہینے بعد ہو سکتا ہے، آج وہ نہیں ہو رہا، تو کوئی کہے کہ آج نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، عقل کے خلاف۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے، اور اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھیں، والبعث بعد الموت، یہ بھی ایمان ہے۔ تو آخرت کی زندگی بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس زندگی کے جو فیصلے ہیں، جو معاملات ہیں، جو مقامات ہیں، وہ طے دنیا کی زندگی پر۔ اس کو بنا لیں، اس کو سنوار لیں، اس کو خوبصورت کر دیں تو وہ خوبصورت ہو جائے گی، اور کتنی خوبصورت ہوگی یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور خدا نخواستہ یہ بگڑ گئی، یہ خراب ہو گئی، یہاں غلط کے پیچھے چل پڑے، تو وہ تباہی اور نقصان ہے کہ جس کے بعد پھر اس کا کوئی ازالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد